کوئی شے اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرے۔ نماز سراپا دعا ہے اور نماز میں ہی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ خدا کی ذات وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم اور احترام ہم نے دیا ہے، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ جو دیندار کا معاملہ ہے، مسلمان اور مومن کا معاملہ ہے، وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم سورۃ النور کا چھٹا رکوع اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو مضمون اس رکوع میں ہے، یعنی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 50 تک، ان آیات میں اگرچہ نظر ایسے آتا ہے کہ جیسے ایک مختلف مضمون ہے، لیکن در حقیقت اس کا تعلق پہلے مضمون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اس کا نور جو اس کائنات میں مختلف صورتوں میں اور مختلف صفات میں اور مختلف جہتوں میں نظر آتا ہے، ان میں ایک جہت یہ بھی ہے کہ جو یہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم دو آیات کی تلاوت اور ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، والطیر الصافات، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں آسمان اور زمین اور آسمانوں اور زمین کے درمیان، وما بینہما، ان کے درمیان، اب ان کے درمیان والطیر الصافات فرمایا کہ پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ جو پر پھیلائے ہوئے پرندے ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ہر مخلوق، ہر ایک اپنی صلات اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ صلات کو بھی جانتی ہے اور تسبیح کو بھی جانتی ہے۔ صلات یعنی ہم نماز اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، تو میں ذرا اس کی وضاحت کروں گا۔ وتسبیحہ، اور تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واقف ہے اس سے، جو وہ کرتے ہیں اللہ جاننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ جب یہ للہ جب شروع میں آ جاتا ہے نا، تو پھر اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ، اس میں وہ تاکید اور وہ زور، وہ اصرار نہیں ہے جو اصرار اس میں ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یعنی آسمانوں اور زمین کا جو بادشاہ ہے اور جو سلطان ہے، جس کا مکمل کنٹرول آسمانوں اور زمین پر ہے، تو وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ الی اللہ شروع میں آ گیا، المصیر بعد میں ہے، تو یہاں پر بھی
تاکید کا معنی پیدا ہو گیا، حصر ہو گیا، اور یہاں پر بھی ہی کا معنی یہاں پر پیدا ہوا، یعنی اللہ ہی کی طرف سب کا پلٹنا ہے، ساری مخلوق کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف پلٹنا ہے، سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو تسبیح کا لفظ استعمال ہوا، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تقدیس کا لفظ بھی وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ تو تسبیح اور تقدیس میں جو فرق ہے وہ اسی طرح ہے جیسے میں نے پہلے اپنے دروس میں آپ کو بتایا کہ رحمان رحیم ان دونوں کا مادہ تو ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی لفظ کو بے معنی یا غیر ضروری طور پر تو نہیں نقل فرماتا، بیان فرماتا۔ اسی طرح جب تسبیح کے ساتھ تقدیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس، تو تسبیح سے مراد اللہ کی ذات ہے، جیسے ہم سبحان کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، تو یہ تسبیح ہو جاتی ہے رب کی۔ تقدیس سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، یعنی جیسے اللہ اپنی ذات میں ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں بھی کوئی نقص اور کوئی کمی اور کوئی عیب نہیں ہے۔ ہماری ذات میں بھی بہت سے عیب ہیں، بہت سے نقائص ہیں، بہت سی کمیاں ہیں، بہت سے عیب، عیوب و نقائص ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اسی طرح ہماری جو صفات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ بھی ایک محدود دائرے میں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ کی صفات بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ تو تسبیح کا جو معنی ہم استعمال کرتے ہیں سبحن سے سبحان، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی تقدیس بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی بے عیب ہیں، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے اللہ کی صفات بھی۔ ایک اور لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے سجدہ۔ جس طرح یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بیان فرمایا کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر کوئی جانتا ہے اپنی صلات کو اور اپنی تسبیح کو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک لفظ سجدے کا بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کائنات میں ایک تکوینی شہادت جس کو کہا جاتا ہے نا، تکوینی گواہی، وہ کائنات میں موجود ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اپنی موجودگی، ترتیب اور نظام کے ذریعے اللہ کے وجود، قدرت، وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، چاہے وہ بول نہ سکے۔ ہم تو بول کر گواہی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ہے جس کا وجود ہے، جس میں ترتیب ہے، ایک نظم ہے، ایک نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے، وہ بھی اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت کی، اس کی وحدانیت کی، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں۔ وہ کس طرح گواہی دیتے ہیں؟ وہ تسبیح سے گواہی دیتے ہیں، وہ اپنی صلات کو جانتے ہیں، اپنی تسبیح کو جانتے ہیں، اپنی تقدیس کو جانتے ہیں، اپنے سجدے کو جانتے ہیں۔ ہم انسان ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں، یعنی ایک خود سپردگی کی حالت اور عالم ہوتا ہے کہ ہم اپنا پورا وجود رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، جبین جھک جاتی ہے، ناک زمین پر لگ جاتی ہے، ہاتھ لگ جاتے ہیں، گھٹنے لگ جاتے ہیں، پاؤں لگ جاتے ہیں، پورا وجود خدا کے بارگاہ میں جھک جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ عاجزی اور انکساری اور بندگی اور عبدیت کا کمال اگر دیکھنا ہو تو وہ سجدے میں ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، یعنی سجدے میں خدا کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے یہاں پر یہ فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اسی طرح سجدے کے حوالے سے بھی یہی فرمایا الم تر ان اللہ، کیا تو نہیں دیکھتا ہے انسان، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی،
پہاڑ بھی، درخت بھی، چوپائے بھی، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بہت، انسانوں میں سے بھی، وکثیر حق علی العذاب، اور بہت سے انسان ایسے جن پر عذاب بھی ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ رسوا کر دے کون ہے جو اس کو عزت دینے والا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے تو اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر سجدے کا ذکر آ گیا، لیکن اب یہ وہ سجدہ تو نہیں ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں، یعنی یہاں پر سجدے سے پھر مراد اطاعت اور فرمانبرداری ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیے جو تکوینی شہادت ہے اس کائنات کی، اللہ اکبر، اگر آپ اس میں غور کریں گے نا، سائے پر اپنے، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ سایہ کبھی بھی شرک نہیں کرتا، انسان شرک کرتا ہے۔ آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں سایہ اس کا مخالف کھڑا ہوتا ہے، یعنی سورج کی طرف لوگ منہ کر کے پرستش اس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اگر سورج مشرق میں ہو تو سایہ مغرب میں چلا جاتا ہے، سورج مغرب کی طرف جا رہا ہو تو سایہ مشرق کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، فرمایا کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جھکتے رہتے ہیں سجدے کی حالت میں، وہم داخرون، اور یہ سب عاجزی کرنے والے ہیں۔ اب یہ سب عاجزی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو سائے ہیں یہ دائیں اور بائیں جاتے ہیں، یہ ہے وہ جس کو تکوینی شہادت کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات اللہ کی وجود کی صرف شہادت نہیں دیتی، بلکہ توحید کی بھی شہادت دیتی ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کی عبادت کرنے والی ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جو اپنے ارادہ اور اختیار سے کبھی شرک کرتا ہے، کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی بھٹک جاتا ہے، کبھی ادھر نکل گیا، کبھی ادھر نکل گیا۔ یہ انسان کا معاملہ یہ مختلف ہے، چونکہ اس کے پاس اختیار ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، وہ کوئی دابہ ہے اور کوئی فرشتہ ہے، لیکن یہ تکبر نہیں کرتے، استکبار نہیں کرتے۔ تکبر کون کرتا ہے؟ انسان تکبر کرتا ہے، لیکن اللہ کی جو یہ مخلوق ہے یہ تکبر نہیں کرتی، جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں۔ یعنی یہ توحید کی تکوینی دلیل ہے، کائناتی دلیل ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی ہر چیز کا سایہ زمین پہ بچھا رہتا ہے، گویا وہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہے، ہر چیز کا سایہ زمین پر بچھا رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اب یہاں پہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں، طوعاً او کرہاً، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ یعنی ہر چیز کا سایہ صبح و شام خدا کے آگے بچھا رہتا ہے، اور رات بھر وہ اپنے اس تکوینی سجدہ سے سر نہیں اٹھاتا۔ صبح کو وہ آہستہ آہستہ سر اٹھاتا ہے، اور پھر سورج کے زوال کے ساتھ اس پر رکوع سجود کی وہی حالت طاری ہونا پھر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سجدہ کہ جسے یہاں پر قرآن مجید کے چند حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جس میں یہ سجدے کو بیان کیا گیا۔ اب آئیے کہ تسبیح کیا ہے۔ ایک تو جیسے میں نے بیان کر دیا کہ اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اللہ کی تسبیح کرنا، اور یہ جو چرند پرند اور اللہ کی مخلوق، سمندر ہے، درخت ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے، یہ تمام مخلوقات یہ در حقیقت اللہ کی یہی تسبیح کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تو نے کتنی خوبصورت یہ کائنات بنائی ہے، یہ تو نے بسائی ہے، یہ تو نے آباد کی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ ہر طرف نظر ڈال کر دیکھو
تو سرسبز و شاداب وادیاں نظر آتی ہیں، بلند پہاڑ نظر آتے ہیں، ادھر بھی نظر دوڑا کر دیکھیں تو خدا کا حسن و جمال ہر طرف بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو اس طرح بھی بیان کرتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 44 ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ فرمایا کوئی شے بھی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، تعریف بھی کرتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے۔ اب تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر اس لیے ہوا کہ حمد سے مراد یہ ہے کہ یہ خدا کی ذات واقعی تسبیح کے لائق ہے، اس لیے کہ اس کے بہت احسانات اور بہت سی نعمتیں اور بہت سے اس کے فضل اور کرم نوازیاں ہیں جو ہم پر ہیں، تو لہٰذا تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یعنی انسان چرند پرند کی، سمندروں کی اور چوپایوں کی، درختوں کی، چاند کی، سورج کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا انسان، کیونکہ انسان تو صرف یہی سمجھتا ہے کہ کوئی بولتا ہے، آواز ہوتی ہے تو وہ ایک تسبیح کی صورت سامنے آتی ہے، لیکن پرندوں کی آواز، ہوا کا چلنا اور اسی طرح درختوں کا جھکنا، یہ بھی ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ تسبیح کی ہی ایک مثال بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے صلاۃ۔ اب صلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو وہ نماز ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، در حقیقت یہ جو ہماری نماز ہے یہ عبدیت کا اظہار ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کم کیا جاتا ہے۔ کچھ ہماری فکری اور نظریاتی کچھ گمراہیاں اور غلط فہمیاں ایسی ہیں کہ جس میں نماز کو پوجا پاٹ سے آگے سوچا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا۔ یہ نماز در حقیقت عبدیت کا اظہار ہے، یعنی 5 وقت جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس نماز سے در حقیقت آپ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حکم کا پابند ہوں، تیرے حکم کے سامنے میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، میں ہر وقت جب بھی تو مجھے پکارے گا میں تیرے پاس آؤں گا۔ تو یہ ہے حقیقت میں نماز۔ ہم نے نماز کو صرف ایک پوجا پاٹ کا ایک سمجھ لیا کہ بس یہی ہے، اور خود مسلمانوں میں بہت سے لوگ پھر نماز کی اہمیت کو اور زیادہ کم کر دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ نماز کے مقابل میں خدمت خلق کو لائیں گے، ویلفیئر کے کام کو، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو نماز ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کر دے گا، یہ تو اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے۔ ہاں ہمیں ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے، خدمت خلق کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی بہت بڑا کام ہے اور اس پہ میں ہمیشہ بڑا زور دیتا ہوں۔ بلکہ میں کیا زور دیتا ہوں، قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلحاء ہمیشہ خدمت خلق کرتے آئے ہیں، تو اس میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے کے تقابل میں، کمپیریزن میں کسی عمل کو اور کسی عبادت کو کم قرار دے دینا تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ نماز اپنی جگہ اہم ہے، وہ بتاتی ہے کہ آپ کے رب کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے، کتنا محبت کا اور قربت کا تعلق ہے، آپ اپنی عبدیت کو کس طرح رب کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں، نماز یہ بتاتی ہے۔ اور جب آپ خدمت خلق کرتے ہیں تو رب یہ بھی فرماتا ہے کہ بھئی میری مخلوق کی خدمت کرو گے تو میں اس سے بھی راضی ہوتا ہوں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ جی کوئی بات نہیں، بس نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مخلوق کا خیال کرنا چاہیے۔ یا دوسرا یہ نقطہ نظر کہ جی خدمت خلق کیا کرنی، بس نماز پڑھو، مسجد میں بیٹھے رہو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، بس ذکر اذکار میں رہو، مخلوق سے دور رہو، تو یہ نقطہ نظر بھی اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف بھی متوجہ رہے اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کرے، لیکن کم از کم جو اس پر ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو بہتر طریقے سے ادا کرتا رہے۔ تو یہ بیلنس اور یہ توازن یہ دین آپ کو مجھے سکھاتا ہے۔ یہ جو امبیلنس لائف ہے جس میں توازن اور اعتدال نہیں ہے، یہ اسلام کا طرز زندگی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں کہتا۔ یہ کسی طرف جھک جانا، کبھی دنیا کی طرف، کبھی دین کی طرف مکمل طور پر، کبھی خالق کی طرف، کبھی مخلوق کی طرف نہیں۔ اعتدال اور توازن جب خود خالق اس بات کی تعلیم دیتا ہے
تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے فیصلے کرتے پھریں؟ تو لہٰذا دونوں میں بیلنس رکھ کر نماز بھی پڑھنی چاہیے. خدا اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا قیامت کے دن ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا. اور خدمت خلق بھی کرنی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بلکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی مخلوق کا خیال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو عیال اللہ فرمایا. عیال اللہ سے مراد اللہ کا خاندان. تو اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بات اس لیے اس طرح سمجھاتا ہے کہ واضح بات ہے کہ ہم اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا تعلق ہمارا ہوتا ہے، ان کی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو جب عیال اللہ، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنی فیملی فرماتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میری مخلوق کو راضی کرو گے تو میں تم سے راضی ہوں گا، اگر میری مخلوق کو ناراض کرو گے تو میں تم سے ناراض ہوں گا. تو میری خوشنودی اور رضا کا راستہ میری مخلوق کی خوشنودی اور رضا میں ہے. اب اس کے بعد جب صلات کی ہم بات کرتے ہیں تو صلات کا ایک مطلب تو ہے مخصوص عبادت یعنی مخصوص عبادت جن اور انسان کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے. اور اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ یعنی مخلوق کی مخصوص عبادت. ہر مخلوق کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی شے اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اللہ سمجھتا ہے، جانتا ہے وہ. تو لہٰذا دوسرا معنی یہ مفسرین کرام نے بیان کیا. دوسرا معنی اس کا مخصوص عبادت ہے جو ہر مخلوق کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے. اور تیسرا معنی اس کا دعا اور اطاعت بھی ہے، فرمانبرداری بھی. یعنی صلات کا ایک مطلب دعا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ نماز میں اکثر جو ہمارے اذکار ہیں وہ دعا ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم قرآن مجید کی کسی آیت کو، کسی سورت کو ملا لیتے ہیں. ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نماز سراپا دعا ہے اور نماز میں ہی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. جیسے ہم تحیات اور اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو ہم بے شک اپنی زبان میں، اردو میں بھی خدا سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں. عربی کی دعائیں یاد ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں آتی ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. تو نماز تو بذات خود سراپا دعا ہے. تو نماز میں ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو جائیں، اور حالانکہ نماز میں ہی دعا کا تصور ہے کہ ہم جب التحیات میں مثال کے طور پر بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے التحیات کو جتنا چاہے لمبا کر دیں. صرف یہ نہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ تو ہمیں سکھایا گیا تاکہ ہم نماز میں کسی نہ کسی شکل اور صورت میں دعا کریں. لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارا دکھ ہے، غم ہے، ہماری پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، وہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کریں، مانگ سکتے ہیں، ہم درخواست کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 41 اور 42 میں جو بات بیان کی گئی وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو میں نے بتا دی قرآن مجید کے دیگر مقامات کی روشنی میں. اب ایک اور بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس مخلوق سے، جو چرند پرند ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، چاند، سورج، ستارے، ان تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ دو باتیں انسان کو سکھاتا ہے. ایک بات کیا ہے کہ یہ سب خدا کے حکم کے پابند ہیں. اسی طرح ہمیں بھی خدا کے حکم کا پابند ہونا چاہیے. سورج اور چاند اگر اپنے مدار سے ہٹ جائیں، خدا کے حکم کے پابند نہ رہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اور اس دنیا میں کوئی زندگی نام کی کوئی چیز رہ جائے گی؟ قیامت برپا ہو جائے گی. ستارے اگر خدا کے حکم عدولی کریں، سمندر اگر بفر جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی تباہی آتی ہے.
اسی طریقے سے ایک بات تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھائی گئی کہ یہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے یہ خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، خدا کی تسبیح کرتے ہیں، خدا کے حکم کے پابند ہیں، خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی خدا کی مخلوقات ہیں یہ سب دینے والے ہیں، اور لینے کا تقاضا ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، اور جو یہ کچھ دیتے ہیں اس کا صلہ بھی نہیں مانگتے۔ آپ ایک درخت دیکھتے ہیں، آپ کسی باغ میں جائیے، 100 سال 200 سال کے درخت موجود ہیں، بوڑھے ہو گئے، ان کی چھاؤں اسی طرح گھنی ہے، موجود ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مسافر سستاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہ موجود ہیں اپنی جگہ پر۔ انہوں نے کبھی آنے والوں سے، بیٹھنے والوں سے اس کی کوئی قیمت نہیں مانگی، کوئی تقاضا نہیں کیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ندی ہے، صاف شفاف پانی ہے اس کا، ٹورسٹ آتے ہیں، اس سے اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں، اسے پیتے ہیں۔ کبھی اس ندی نے آپ سے، مجھ سے تقاضا نہیں کیا کہ کبھی مجھے اس کا معاوضہ دے دو۔ اسی طرح آپ دیکھیے کوئی ایک نعمت ہے خدا کی، سورج اربوں سالوں سے موجود ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب روشنی دے رہے ہیں، ہمیں حرارت تپش دے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کو ہم نے کچھ واپس نہیں لوٹایا، کچھ نہیں دیا۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت اس کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں بے غرض ہونا چاہیے، اور تمہیں بالکل اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ دنیا تم سے استفادہ کرے، تم سے فائدہ اٹھائے، لیکن تم دنیا سے کوئی غرض نہ رکھو کہ تم نے جو خدمت کی، جو سروس دی، جو تم نے کام کیا، اس کے بدلے میں تمہیں لوگ کچھ نہ کچھ واپس لوٹائیں۔ اس کی طلب اور اس کی خواہش اپنے دل سے نکال دو۔ اب دیکھیے، انسان اشرف المخلوقات اس کو کہا جاتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم اور احترام ہم نے دیا ہے۔ یہ بنی آدم ہے، اس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، لیکن انسان نے سبق سیکھنا ہو تو انسان کسی سے بھی سبق سیکھ سکتا ہے، کوئی بزرگ یا بڑا ہے تو وہ بچے سے بھی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ پاک قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر، یعنی تم اس سے استفادہ کرو۔ وہ خام صورت میں موجود ہے زمین کی نیچے تہوں میں اور پستیوں میں، کتنی نعمتیں خدا کی ہیں جو موجود ہیں، اسی طرح آسمانوں میں، بلندیوں میں موجود ہیں۔ انسان آج ان سے استفادہ کر رہا ہے۔ سب کچھ اللہ نے اس کائنات میں انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور انسان کو کہا کہ تو اپنے ارادے اور اختیار سے تو میری بارگاہ میں جھک جا، تو میرا بندہ بن جا۔ اگر انسان سبق حاصل کرنا چاہے تو خدا کی اس مخلوق سے بھی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اب کتنے چرند پرند ہیں کہ جن کو ہم کھاتے ہیں، اور وہ پھر مزید مخلوق پیدا ہو رہی ہے، مزید پیدا ہو چلی جا رہی ہے۔ وہ چوپائے بھی ہیں، وہ پرندے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، اور ایک اچھا سالن اور ڈش تیار کرتے ہیں، پکوان بنتے ہیں، کھانے بنتے ہیں، کھا رہے ہیں ہم، اور صدیوں سے انسان کھا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ چرند پرند اور یہ سب چوپائے اپنی خدمات انسان کے لیے پیش کر رہے ہیں، اپنی جان بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے دو سبق ہیں، ایک تو اللہ کے حکم کے پابند ہم ہو جائیں، اور دوسری بات جو ہمیں اللہ کی اس مخلوق سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بے غرضی سے مخلوق، اللہ کی جو مخلوق ہے انسان، اس کی خدمت کی ہے، انسان سے کوئی صلہ نہیں مانگا، انسان سے کوئی اس کے بدلے میں کوئی تقاضا نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ دو سبق بھی یہاں پر ہمارے لیے موجود ہیں۔ اب آئیے آگے، فرمایا کہ الم تر ان اللہ یزجی سحابا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا، اور یہ ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس طرح اس نے انسان کے لیے روحانی اور ایمانی غذا کا انتظام کیا ہے، رزق کا انتظام کیا، نبوت کی صورت میں، رسالت کی صورت میں، وحی کی صورت میں، اپنی کتابوں کی صورت میں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، پیدا کیا۔ اس میں بھی مکمل کنٹرول وہ خدا کے پاس ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما
فاتر الود کا یخرج من خلالہ، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اب یہ ایک مشاہداتی اور تجرباتی بات ہے جو بیان کی جا رہی، یعنی یہ کوئی خالی خلی بات نہیں ہے، انسان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے اس کائنات کو۔ خدا اپنی ذات کو اس طرح بتاتا ہے، اپنے وجود پر دلیل دیتا ہے کہ تو صبح و شام دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہواؤں سے بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے، بادل کو چلا کر لاتا ہے، اور پھر ثم یؤلف بینہ، پھر اسے اکٹھا کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو تہ بتہ بنا دیتا ہے۔ فاطر الود کا یخرج من خلالی، پھر تو دیکھتا ہے مینا، بارش کو، وہ کیا ہوتی ہے؟ یخرج من خلالی، وہ پھر اس میں سے نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا، اور آسمان سے، اس کے اندر کے پہاڑوں سے پھر اللہ تعالیٰ اولے بھی برساتا ہے، برد، یا اس سے مراد یہ ہے کہ پھر بادل سے اللہ تعالیٰ پھر پہاڑ بنا دیتا ہے، برف کے، اولوں کے پہاڑ۔ اوپر سے دیکھا جائے تو نیچے ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہو، جیسے آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، نیچے جب نظر ڈالتے ہیں تو وہ اولے، وہ برف، وہ بادل، وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے پہاڑ ہو۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور یا پھیر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے، یعنی عذاب کی صورت میں آ جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے اس کو پھیر دیتا ہے، وہ ہوائیں لے کر پھر اڑ جاتی ہیں، ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے یا پھر وہی چیز فائدہ مند بھی ہو جاتی ہے۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، اور اس کی جو بجلی ہے، وہ اس بجلی کی جو کوند ہے، اس کی جو چمک ہے، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک کر لے جائے گی، ایسی بجلی وہ چمکتی ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد خدا کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، یہ سب کچھ اس کا پیدا کردہ ہے، جو اس کائنات کا پیدا کردہ ہے، جو بجلی کوندتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ انسان کی نگاہوں کو، نظروں کو اچک کر لے جائے گی، تو وہ ذات خود کتنی طاقتور ہوگی، وہ کتنی طاقتور ہوگی، اس کا اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات اور دن کو اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے، رات اور دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پھیرتی ہے۔ اب یہ جو قلب کا لفظ ہے، یہی لفظ انقلاب بھی اسی سے نکلا ہے نا۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے چیز کو پھیرنا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بک وبما جئت بہ فہل تخاف علینا، کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں اور جو آپ لائے اس پر بھی ہم ایمان لائے، کیا ہمارے بارے میں بھی آپ کو خوف ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعم، جی بالکل، ان القلوب بین اصبعین اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، فرمایا کہ دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی انگلیوں کی دو انگلیوں کے درمیان، اس میں دل ہے، یعنی اس طرح اللہ دلوں کو پھیرتا ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے وہ دلوں کو پھیرتا ہے۔ تو یقلب کا مطلب ہے پھیرنا، یعنی اب آپ دیکھیے کہ صدیوں سے یہ نظام قائم ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات اور دن کا الٹ پھیر وہ اللہ کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے، یعنی سوچنے کا سامان ہے اس میں، کن کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے۔ اب دیکھنا تو سب نے ہے، یہاں پر یہ بات نہیں کی گئی کہ عقل والوں کے لیے یا فلاں کے لیے یا فلاں کے لیے یا علماء کے لیے، فرمایا دیکھنے والوں کے لیے، یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے۔
میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ معجزہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو کبھی کبھی ہو، اور جو لوگوں کی عادت میں چیز آ جاتی ہے لوگ اس کو معجزہ ہی نہیں خیال کرتے۔ یعنی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ سورج کی صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح طلوع ہوتا ہے، روزانہ اس کی یہی ترتیب، اور صدیوں سے یہ اس کی ترتیب ہے، اسی طرح وہ طلوع ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ ہماری روٹین میں آ گیا نا، حالانکہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ صبح ہم اٹھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی اس کی پھیل جاتی ہے، ہم کاموں پہ نکل جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں پھر جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میرے پاس تو کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے کہ جس پر میں بیٹھ کر سورج کو طلوع کر لوں یا سورج کو غروب کر دوں۔ اب یہ صدیوں سے سورج اسی طرح طلوع ہو رہا ہے، اس طرح غروب ہو رہا ہے، اسی طرح چاند کا معاملہ ہے، اسی طرح ستاروں کا معاملہ ہے۔ اس ساری کائنات کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انسان کے لیے اس دنیا میں رکھ دی ہیں، تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ میں زمین میں بیج ڈال دیتا ہوں۔ اس بات کو بھی قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا سورۃ الواقعہ میں۔ کیا فرمایا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ اے انسان کیا تم نے کبھی پانی پہ غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اس پانی کو تم نازل کرنے والے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اور اسی طرح افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ جو تم کھیتی بوتے ہو، کیا تم اس کی زراعت کرتے ہو، اس کو اگاتے ہو، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ اب کسان کرتا کیا ہے؟ بیج لے کر زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے، پانی دیتا رہتا ہے، یا نہیں بھی دیتا، بارش ہو جاتی ہے تو وہ 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد وہ فصل کاٹنے آ جاتا ہے۔ اب وہ جو بیج زمین کے اندر ہے تاریکی میں، اس پر تو اس کسان کا کوئی اختیار نہیں ہے نا۔ اسی طرح آپ پھل درخت لگاتے ہیں، آپ بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر خود ہی بیج زمین سے باہر نکلتا ہے، کس طرح وہ پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ بھی تو معجزے ہو رہے ہیں۔ ہم پتہ نہیں معجزہ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو یعنی جو کبھی کبھی جب ہو تو ہم پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہاں یہ معجزہ ہوا ہے، یہ کوئی نیا کام ہو گیا، انہونی ہو گئی۔ لیکن جو ہماری زندگی میں روٹین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کو معجزہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ہے، آخر کسی وقت میں آپ ماں کے بطن سے باہر آئے تھے، پیٹ سے، آج ہم اتنے بڑے ہو گئے، اتنی عمر ہماری ہو گئی، اتنا بڑا کرنے میں ہمارا کیا کردار ہے؟ اس میں ہماری کتنی کوشش ہے؟ ہم کس طرح اپنے بچپن سے گزرتے ہوئے کہولت کی عمر کو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آئے روز ہماری جلد میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ ہماری جلدیں کتنی جلدی، ہماری سکن بدل جاتی ہے؟ ہمارا وہی چہرہ ہوتا ہے جو بچپن میں ہوتا ہے، جو اس وقت ہماری عمر بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے سے ہیں۔ ہم جیسے بڑے ہوتے ہیں پھر پتہ چل جاتا ہے اب نوجوان ہو گئے، جب جیسے اور بڑے ہوں گے پھر جوان ہو جائیں گے، پھر اس سے بڑے ہوں گے، ہمارے چہرے کے تاثر، ہمارے جسم یہ بولتے ہیں کہ یہ انسان اب اس عمر میں پہنچ گیا ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی تو معجزہ ہی ہے نا، خدا کی قدرت ہے۔ ہم جس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ معجزہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی خدا کی قدرت اور خدا کا معجزہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا۔ یہ جو خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو قرآن انہی کو مخاطب کر کے کہتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک اس میں تو عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے، نتیجے تک پہنچنے کا مقام ہے۔ کن کے لیے؟ آنکھوں والوں کے لیے۔ یہاں صرف آنکھوں کی بات کی گئی کہ انسان کم از کم جو آنکھیں رکھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس میں اس کا کتنا اختیار ہے۔ سارا اختیار خدا کا ہے، وہی اس کائنات میں یہ ساری تبدیلیاں لا رہا ہے۔ آگے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر دابہ کو پانی سے پیدا کیا۔
اب یہ دیکھیے یہ ایک اور معجزہ، ایک اور قدرت ہے خدا کی۔ فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، فرمایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا تم لوگ ابھی ایمان نہیں لاتے؟ ذرا پانی کو دیکھ لو، یہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی، اور یہ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ اور اس پانی کے بارے میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، خدا کی ذات وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ جو صلب اور ترائب سے جو پانی نکلتا ہے اچھل کر، قرآن کہتا ہے کہ انسان کو اس سے پیدا کیا گیا۔ اب یہ بھی پانی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور پھر اس پانی سے اللہ نے پھر کیا نکالا؟ اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا بطور رزق کے، انسان کے لیے خوراک اس کو بنایا۔ یعنی پانی زندگی کی بنیاد ہے، اگر پانی نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی۔ اللہ کی رحمت ہے پانی، رزق کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، انسان کی تخلیق کا ذریعہ ہے، زمین کی زندگی کا سبب پانی ہے۔ اور یہاں پر یہی فرمایا کہ اللہ نے ہر دابہ کو پانی سے تخلیق کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو پیٹ پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اربع پہ، چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تخلیق کرتا ہے، کرے گا جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی فرما دیا کہ تخلیق کا سلسلہ رک نہیں گیا، یہ جاری ہے، یہ جاری رہے گا، سلسلہ تخلیق جاری ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، سورۃ الرحمن میں فرمایا جو بھی آسمانوں اور زمین میں وہ خدا سے سوال کرتا ہے، خدا سے مانگتا ہے۔ کل یوم هو فی شان، ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت خدا ایک نئی شان میں ہے۔ سورۃ النحل میں یہ فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا، اور زینت کا بھی فرمایا، یعنی یہ گھوڑے اور یہ خچر، یہ گدھے، یہ سب فرمایا کہ یہ تمہاری سواری کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اور جو بات توجہ طلب ہے وہ فرمایا وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا ہے مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ تم تو تحقیق کرتے ہو، ریسرچ کرتے ہو، دریافت کرتے ہو، ہماری ایک تخلیق پر صدیوں گزر جاتے ہیں، اس کے بعد تم آتے ہو، پھر تم اس کو دریافت کر لیتے ہو، ڈسکور کر لیتے ہو، پھر اس کے دعوے دار ہو جاتے ہو، دیکھیں جی ہم نے ڈسکور کر لیا، ہماری سائنس ترقی کر گئی، ہماری ٹیکنالوجی، ہم کہیں سے کہیں نکل گئے، اب ہمیں نعوذ باللہ خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی سب کچھ چلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو ایک اور مقام پر انما امرؤ اذا اراد شیئا کے الفاظ آتے ہیں کہ خدا کا جو امر ہے وہ کیا ہے؟ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له، وہ صرف اسے یہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ یہ تخلیق کا وہ سلسلہ ہے کہ جو جاری اور ساری ہے، جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ کن فیکون کی جو صدا ہے نا، یہ ہر وقت آ رہی ہے۔ تخلیق کا سلسلہ اس کائنات میں جاری اور ساری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تحقیق ہم نے نازل کیا آیات مبینات کو، ایسی آیات کو ہم نے نازل کیا کہ جو حقیقت بتانے والی آیات ہیں، اللہ کے احکام ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ اور یہ جو من یشاء ہے، میں اس کی پہلے وضاحت کر آیا کہ آپ اپنے آپ کو جیسے انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ آپ اپنے خوشبختی کی بنیاد پر ایمان کی توفیق رب سے حاصل کر لیتے ہیں، خدا آپ کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، اور یہ بدبختی ہوتی ہے کہ پھر اسی بنیاد پر ایمان کی توفیق دی نہیں جاتی انسان کو۔ اب اس کے بعد منافقین کا کریکٹر بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ، اور یہ لوگ کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی،
ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اور پھر منہ پھیر لیتا ہے ان میں سے ایک فریق اس کے بعد، زبان سے کہتا ہے ہم اللہ پہ ایمان لائے، رسول پر ہم نے اطاعت کی، فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، کیوں بلایا جاتا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کوئی مسئلہ ہو تو فیصلہ کر دے۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ کترا جاتا ہے، اعراض برتتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا اس لیے کہ جو منافقین کا طریقہ تھا وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے فیصلہ کروانے۔ کیوں فیصلہ کروانے جاتے تھے؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی کتاب میں تحریف تھی، وہ ان کے مفاد کے مطابق فیصلہ دے دیا کرتے تھے، اور دوسری بات کیا تھی؟ وہاں رشوت بھی چلتی تھی، یعنی یہودیوں کے ہاں منافقین اپنی پسند کا فیصلہ کروانے کے لیے جاتے تھے۔ ایک تو انہیں اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ یہودی علماء جو فیصلہ دیں گے وہ ہمارے حق میں دیں گے، بے شک ہم جھوٹے ہیں، غلط ہیں، ظالم ہیں، لیکن ہمارے حق میں وہ فیصلہ بھی دے دیں گے، کچھ جان پہچان ہے ہماری ان کے ساتھ۔ اور دوسری بات کیا کہا کہ رشوت، یہ واقعی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رشوت وہاں پر چلتی تھی، اور رشوت دے کر، پیسے دے کر وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے تھے۔ یعنی یہ بدترین اور پست معاشروں کی اخلاق اور کردار میں جو معاشرے پست ترین حالت میں ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں پر عدل اور انصاف بکتا ہے، رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ یہ ان کی صورتحال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آنے سے کتراتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ جو حق اور سچ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ فرما دیں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، اب دیکھیے فرمایا کہ ہاں اگر حق ان کی موافقت میں ہو، یعنی کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں یہ سمجھیں کہ ہاں ہم اس معاملے میں سچے ہیں، ٹھیک ہیں، تو فیصل تو ہمارے حق میں ہی ہونا ہے، تو لہٰذا اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یعنی انہیں جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری فیور میں ہوگا تو پھر یا تو الیہ مذعنین، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کرنے والے بن کر آتے ہیں، بڑے جھک کر، سر جھکا کر آتے ہیں، کیونکہ اب پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے حق میں فیصلہ ہونا ہے۔ ہماری بھی صورت کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ہم دیندار کے پاس، عالم کے پاس صرف اس وقت آتے ہیں یا اس مسئلے کو سن رہے ہوتے ہیں کہ جو مسئلہ ہماری عادت کی تصدیق کرتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے، یا ہماری سوچ کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، یا ہمارے رویے کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر تو کون تو میں کون، بس اس مسئلے کی حد تک کہ اس عالم کو اور دین کو استعمال کرنا ہوتا ہے، بس وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ یعنی اپنی ایک غلط بات کو اور اپنے غلط عمل کو اگر سپورٹ دینی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے مولانا آقا کسی مفتی صاحب کا فتویٰ لے کر آ جائیں گے۔ صرف اپنی خواہش کو دبانا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ صرف اس کے لیے کوئی مذہبی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں نہ کہیں سے لے آتے ہیں۔ جو دیندار کا معاملہ ہے، مسلمان اور مومن کا معاملہ ہے، وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے۔ جو خدا کی طرف سے حکم ہوگا وہ اس کو من و عن تسلیم کرتا ہے اور تسلیم میں خم کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے کہ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، یا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو خوف ہے۔ کیا خوف ہے؟ یحیف اللہ علیم رسول، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے خلاف فیصلہ دے گا، کیا انہیں اس بات کا خوف ہے؟ اب یہ تین باتیں بیان کر دی کہ دلوں میں ان کے روگ ہے، مرض ہے، منافقت ہے، منافقت کا روگ ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں یا خوف میں یہ مبتلا ہیں کہ بھئی اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ ان پر ظلم کرے گا۔ فرمایا بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ یہاں تک منافقین کا ذکر ہوتا ہے۔ اب آئیے کچھ نشانیاں قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منافقین کی نشانیاں اور علامتیں قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ ان کا ایمان جھوٹا ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بعد ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، لیکن فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی فرمایا کہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہی نہیں، سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ ان کی بیماری ہے، دوسری فرمایا کہ شک اور نفاق کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو بڑھاتا ہے۔ فساد کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مصلح قرار دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی سیلف رائچسنس جس کو کہا جاتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں اس وہم اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہونا کہ ہم تو پاکیزہ لوگ ہیں، صاف ستھرے ہیں، ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہم اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو قرآن نے بیان کی وہ یہ کہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، فرمایا بے شک منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى تو بڑی سستی سے بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، آخر خود کو مسلمان کہتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ زیادہ فکر تو ہمیں یہی کھا جاتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اگر اس سے زیادہ یہ فکر ہوتی نا کہ خدا اور اس کا رسول جو انہوں نے ہمیں دین دیا، تو ہم کلمہ پڑھ کر بھی جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، خدا کیا فیصلہ کرے گا، اس پر توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، جہاد سے بھاگتے ہیں منافق۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف پیچھے رہ جانے والے یہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، یہ خوش ہوتے ہیں۔ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے بجائے کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، فرمایا کہ یہ ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، یعنی صبح ایمان لاتے ہیں شام کو کافر ہو جاتے ہیں، شام ایمان لاتے ہیں صبح کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا کریکٹر اور کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے قبول نہیں کرتے، یہ بھی ان میں یہ بیماری ہے جسے قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا۔ اب وہ فیصلہ قرآن پاک نے یہاں پر بھی بیان کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ اللہ کا رسول کر دے۔ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اعراض کرنے لگ جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کس وقت تک؟ جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ کے فیصلے کو یہ دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ منافقین کا کردار مختصر اس لیے بیان کر دیا گیا کہ چونکہ جو سورۃ النور کے آغاز میں جو واقع افک کو بیان کیا، اس میں سارا کردار جو یہ عناصر تھے، شر پسند عناصر، یہ منافقین تھے، تو لہٰذا ان کے کریکٹر کو قرآن پاک نے یہاں پر، اب چونکہ سورۃ النور کا اب اختتام ہے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس میں مختصراً اختصار کے ساتھ ان کی اس غلطی کو اور اس گمراہی کو اور اس کفر کو، نفاق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ آج ہم یہیں تک انشاءاللہ اپنی گفتگو یہاں تک رکھتے ہیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 50 تک۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم،
ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.